بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 246 باب ما یقطع فیہ وما لا یقطع میں فصل ہے، فصل فی الحرز والاخذ منہ۔ محفوظ جگہ سے مال کو چوری کرنا یہ حد سرقہ کے لیے شرط ہے، اور اس میں ہم آج بات کریں گے کہ میاں بیوی اور مالک و غلام ان کا ایک دوسرے کا مال چوری کرنا۔ یہ جو پہلا اصول ہے کہ زیرام محرم یا ایسے رشتہ داروں سے مال چوری کرنا کہ جن کے درمیان میں مال کے حوالے سے وسعت ہوتی ہے اور گنجائش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا مال استعمال کریں، تو اس میں پھر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ تو اس حوالے سے یہ پہلا اصول ہے۔ پھر ساتھ ہی آج دوسرا اصول بھی شروع کریں گے۔ حرز کی دو قسمیں ہیں، حرز بالمکان اور حرز بالحافظ۔ تو حرز سے مال چوری کرنا یعنی ایسی جگہ جہاں پہ مال محفوظ ہو، چاہے وہ جگہ کی وجہ سے محفوظ ہو یا حفاظت کرنے والے کی وجہ سے محفوظ ہو، اس سے مال کو خفیہ طور پر اٹھانا اور وہ ساتھ ساتھ نصاب کے بھی برابر ہو، پھر حد سرقہ نافذ ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ تو اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اذا سرق احد الزوجين من الاخر او العبد من سيده او من امرأة سيده او من زوج سيدته لم يقطع لوجود الاذن بالدخول عادة. ان سرق احد الزوجين من حرز لاخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله لبسوطة بينهما في الاموال عادة ودلالة، هو نظیر الخلاف فی الشہادتی۔ مانا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک نے دوسرے کا مال چوری کر دیا، یا غلام نے اپنے مالک کا یا اپنے مالک کی بیوی کا یا اپنی جو سردار ہے اس کی مالکہ، اس کے شوہر کا مال غلام نے چوری کر دیا، تو اس کی وجہ سے اس غلام کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور میاں بیوی میں سے کسی ایک کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وجہ بتا رہے ہیں کہ لوجود الاذن بالدخول عادتاً عرف میں ایک دوسرے کے اوپر داخل ہونے کی اجازت موجود ہوتی ہے، اس وجہ سے اس شعبے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک نے چوری کی ہے ایسی محفوظ جگہ سے جو صرف ان میں سے دوسرے کے لیے، یعنی شوہر کی خاص محفوظ جگہ سے، اس کے بٹوے سے، اس کے بکس سے، صرف اسی کے لیے خاص ہے، یا اس کے کمرے سے جو صرف اسی کا ہے، اس میں دونوں نہیں رہتے، یعنی آفس ہے، دفتر ہے شوہر کا جس میں صرف شوہر وہاں پہ وقت گزارتا ہے، تو ایسی جگہ صرف شوہر کے لیے ہے، بیوی کے لیے وہ نہیں ہے، وہاں سے بیوی اٹھا لیتی ہے کوئی مال شوہر کا، یا شوہر بیوی کے خاص کمرے سے جہاں پہ وہ بیوی ہی وہاں پہ ہوتی ہے، شوہر وہاں پہ اس کے ساتھ نہیں رہتا، صرف اسی جگہ سے ہی اٹھایا مال میاں بیوی میں سے کسی ایک نے، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ حرز ہے، صرف اسی کے ساتھ خاص ہے کہ وہی اس میں داخل ہوتا اور کوئی نہیں ہوتا، پھر بھی حناف کے نزدیک قطعیت نہیں ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے درمیان مال کے حوالے سے بلکہ خود جان کے حوالے سے اتنی کشادگی ہے کہ ایک دوسرے کے نفس کو وہ استعمال کر لیتے ہیں، تو مال کو استعمال کرنے میں کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی محفوظ جگہ جہاں پہ شوہر نے مال رکھا ہوا ہے اور بیوی کی وہاں پہ پہنچ نہیں، بیوی وہاں پہ اس کے ساتھ اس جگہ پہ رہتی ہے، تو اس جگہ سے چوری کرنے سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حناف کی دلیل کے لبسوطۃ بینہما فی الاموال عادۃ ودلالۃ، کہ عادتاً عرف میں بھی اور دلالتاً بھی یہ اذن موجود ہوتا ہے اور اموال کے اندر شادگی ہوتی ہے۔ دلالت اس طریقے سے کہ جب ایک دوسرے کے نفس کو استعمال کرنے کے اندر شادگی ہے تو مال تو اس سے کم درجے کی چیز ہے۔ اور یہی جو اختلاف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کا اور احناف کا، یہ گواہی کے اندر میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے گواہی دے سکتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک دے سکتا ہے، احناف کے نزدیک نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ زیادہ کشادگی نہیں ہے،
ایسے مال کے اندر کہ جو خاص جگہ پہ شور نے رکھا اور وہاں سے عورت اٹھا لے تو چوری پر محمول کریں گے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، کیونکہ ان کے حق میں عورت گواہی بھی دیتی ہے، تہمت بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، احناف کے نزدیک نہیں کاٹا جائے گا۔ لو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع لأن له في أكسابه حقا، وكذلك السارق من المغنم لأن له فيه نصيبا، هو مأثور عن علي رضي الله عنه درءا وتعليلا۔ مولا اپنے مکاتب سے مال چوری کر لے، اس صورت میں مولا کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ مولا کے لیے وہ مکاتب کی کمائی کے اندر حق موجود ہے، اور جو مکاتب کمائے گا مولا کو لا کر دے گا، تو اس صورت میں مولا کے ابھی تک ملکیت بھی باقی ہے، کمائی پر حق بھی باقی سمجھا جائے گا۔ اس طریقے سے مال غنیمت سے چوری کرنے والا جو چور ہے اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ اس کا مال غنیمت کے اندر بھی حصہ ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، درعن یعنی ہاتھ کو ساقط کرنے کے اعتبار سے بھی، تعلیناً اور علت کے اعتبار سے بھی کہ اس کا اس میں حصہ موجود ہے، یہ علت ہے اس کی کہ جس میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک شخص کو لایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی، فرمایا کہ لہو فیہ نصیب وہو خائن فلم یقطعہ وکان قد سرق مغفرا، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ مال جو مال غنیمت سے اس نے چوری کی ہے، اس وجہ سے یہ چور نہیں ہے بلکہ یہ خائن ہے، خائن خیانت کرنے والا ہے، تو خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ قال والحرز على نوعين، حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور، وحرز بالحافظ۔ قال العبد الضعيف الحرز لا بد منه لأن الاستسرار لا يتحقق دونه، ثم هو قد يكون بالمكان، والمكان المعد لإحراز الأمتعة كالدور والبيوت والصندوق والخانوت، وقد يكون بالحافظ من جلس في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه وهو محرز به، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد۔ حرز کی دو قسمیں کریں گے، یہ دوسرا اصول ہے کہ جو قطع ید لازم ہوگا تو وہ وہی ہوگا جب حرز کی ان دو اقسام میں سے کسی ایک قسم سے چوری کریں، تو اس لیے حرز کی دو اقسام بیان کرنا مقصود ہے کہ حرز کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حرز ہے جو فی نفس ہی وہ اس کے اندر حرز والا معنی پایا جاتا ہے، ذات خود وہ حرز اور محفوظ جگہ ہے، لمعنن فی کا یہ مطلب ہے کہ خود بخود وہ حرز ہی کے معنی میں ہے، اور خود وہ حرز والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو حرز بنفس ہی بھی کہتے ہیں، اور حرز بالمکان بھی کہتے ہیں کہ کسی اور کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ کمرے ہیں اور گھر ہیں وہ بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر چیز کی حفاظت ہو۔ اور دوسری قسم ہے حرز بالحافظ، حرز بالحافظ حفاظت کرنے والے کی وجہ سے چیز کی کا محفوظ ہونا، تو یہ دو اقسام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حرز کا ہونا سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ کہ حرز کا ہونا کیوں ضروری ہے اس کو بیان کریں گے کہ چھپ کر کسی چیز کا اٹھانا اور پوشیدہ طریقے سے استصرار یہ حرز کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی جگہ کوئی چیز محفوظ ہوگی تو اس محفوظ جگہ سے اٹھانا اس کا وہی چوری کہلائے گا، اس کے بغیر تو چیز سامنے پڑی ہوئی تو خفیہ طور پر اٹھانا تو نہ پایا گیا۔ پھر حرز ہے وہ بھی مکان یعنی اس جگہ کی وجہ سے ہوگی، وہ مکان جو بنایا ہی سامان وغیرہ کو محفوظ کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ گھر ہیں، کمرے ہیں، صندوق ہے، دکان ہے، اور بھی وہ حرز حفاظت کرنے والے کی وجہ سے ہوگا کہ وہ ساتھ موجود ہے، جیسے کہ کوئی شخص راستے میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں ہے اور اس کے پاس سامان ہے، وہ سامان محرز کہلائے گا اس شخص حفاظت کرنے والے کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ید کیا ہے، ہاتھ کاٹا ہے صفوان بن امیہ کی چادر چوری کرنے والے کا، اس کے سر کے نیچے سے اس نے چوری کی تھی، اور صفوان بن امیہ مسجد کے اندر سو رہے تھے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ
اس میں یہ صفوان بن امیہ سے یہ روایت موجود ہے. تو امام ابو داؤد نے جو روایت لائی ہے وہ یہ ہے سماک ابن حرب عن حمید ابن اخت صفوان عن صفوان ابن امیہ. اس روایت ہے کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا، میرے اوپر ایک چادر تھی اور 20 درہم اس کی قیمت تھی. ایک شخص آیا اور اس نے میرے اوپر سے اچک کر وہ لے کر چلا گیا اور وہ آدمی پکڑا گیا اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. پھر میں لے کر آیا اس کو اللہ کے نبی کے پاس اور میں نے کہا کہ آپ 30 درہم کی وجہ سے ایک بندے کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، تو میں اس پر فروخت کر دیتا ہوں اور میں اس کے ثمن کو بڑھا دیتا ہوں، اس کو معاف کر دیتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ میرے آنے سے پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ معاف ہی کرنا تھا تو میرے پاس لے کر کیوں آئے؟ قاضی کے پاس لے کر کیس آؤ گے تو پھر قاضی شریعت کے مطابق جو حد ہے اس کو نافذ کر دے گا. في المحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ وهو الصحيح لأنه محرز بدونه وهو البيت وإن لم يكن له باب وكان وهو مفتوح حتى يقطع السارق منه لأن البناء لقصد الإحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج منه بقيام يده قبله خلاف المحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه ما أخذ لزوال يد المالك بمجرد الأخذ تتم السرقة. ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو نائما والمتاع تحته أو عنده الصحيح لأنه يعد النائم عند متاعه حافظا له في العادة. وعلى هذا لا يضمن المودع المستعير بمثله لأنه ليس بتضييع خلاف ما اختاره في الفتاوى. فرد کا حاصل یہ ہے کہ محرز بالمکان اور محرز بالحافظ، اس میں مال چوری کرتے وقت کب ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ جو محرز بالمکان ہے، کوئی چیز اگر محفوظ ہے جگہ کی وجہ سے، مالک موجود نہیں ہے، کمرے میں پڑی ہوئی ہے، صندوق میں ہے یا دکان میں ہے، تو اس صورت کے اندر جو جگہ میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کے اندر حافظ یعنی موجود ہونا مالک کا اور اس کی وجہ سے اس چیز کا محفوظ ہونا اس کا اعتبار نہیں ہے. صرف وہ چیز اگر وہاں پہ موجود ہے اور وہ جگہ کی وجہ سے خود محفوظ ہے تو اس سے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر قطعیت آئے گا راجح قول کے مطابق، کیونکہ حافظ یعنی حفاظت کرنے والا جو مالک ہے اس کے بغیر بھی یہ چیز محفوظ ہے، اور وہ ہے یعنی وہ چیز کمرہ ہے جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہے، یا صندوق ہے یا بکس ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ اس کا کوئی دروازہ بھی نہ ہو، دروازہ ہو لیکن وہ کھلا ہوا ہو، پھر بھی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ جو دیواریں بنائی جاتی ہیں وہ محفوظ کرنے کے لیے، چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں. لیکن ایک شرط اس میں ضرور ہوگی محرز بالمکان کے اندر، کہ جو چیز کسی جگہ کی وجہ سے محفوظ ہے اس کے اندر شرط یہ ہے کہ لا یجب القطع الا بالاخراج منه، اس جگہ سے، اس کمرے سے، اس صندوق سے، یعنی جتنی اس کی مطابق گنجائش ہے کہ اگر اس کے اندر داخل ہونا ممکن ہے تو اس کے اندر داخل ہو کر چیز کو باہر نکالنا، تب جا کر اس مکان کی اور اس جگہ کی حد تک لازم آئے گی اور ہاتھ کٹے گا نا. تو یہ ضروری ہے. کمرے کے اندر تو کمرے کے اندر خود داخل ہو کر چور کا وہاں سے چوری کر کے مال کو لے کر باہر آنا، اس کو ہم چوری کہیں گے. لہٰذا اس کو چوری نہیں کہیں گے کہ اگر اس نے مال کو، قدیم فقہا یہ کہتے ہیں کہ اندر داخل ہوا لیکن مال کو باہر پھینک دیا اور پھر باہر آیا، تو اس کو چوری نہیں کہیں گے. لیکن اب چونکہ چور اس طرح کی ہیلے کرنے لگ گئے تو اس لیے پھر اس پہ بھی فتویٰ یہ کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اس طریقے سے یعنی اخراج اور حد تک اس مکان کی، اس جگہ کی اگر توہین اس نے کی ہے، اس کی پامالی کی ہے تو بس اس کی وجہ سے ہاتھ کٹے گا. تو اس کے لیے قدیم فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس سے نکالے، خود باہر لے کر آئے تو اس کو بھی ہم چوری پر محمول کریں گے. لقیام یدہ قبلہ، کیونکہ اس سے پہلے جب تک نکالا نہیں ہے چور، اگر اندر داخل ہو گیا لیکن چیز کو باہر نکالا نہیں ہے تو ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ اس سے پہلے مالک کا قبضہ اس کے اوپر قائم ہے. خلاف المخرج بالحافظ، خلاف اس چیز کے جو حفاظت کرنے والے کی وجہ سے محفوظ ہے، اس میں تو قطعیت فوری طور پر ہوگا. جیسے ہی اس نے لے لی چیز اس کا قطعیت اس کے اوپر لازم ہو گیا، کیونکہ مالک کا قبضہ زائل ہو گیا صرف چور کے لینے کی وجہ سے.
وہ اس میں چوری تام ہو جاتی ہے۔ بات ہے کہ اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ حفاظت کرنے والا جاگا ہوا ہو چیز کے پاس یا سویا ہوا ہو اور سامان اس کے نیچے ہو، اس کے پاس رکھا ہوا ہو، ہر صورت کے اندر ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ راجح قول کے مطابق سوئے ہوئے شخص کو بھی اپنے سامان کے پاس جو سویا ہوا ہے اس کو حفاظت کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ عادت میں یہ بندہ اس کے پاس بیٹھا ہوا حفاظت ہی کر رہا ہے، اور کبھی نیند آ گئی تو سو بھی گیا۔ اسی اصول پر بنا کرتے ہیں کہ مودع جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، یا مستعیر جو عاریتاً کسی نے کسی کی چیز استعمال کر رہا ہے، وہ ضامن نہیں ہوگا بمثلہ ہی اس مثل کے ساتھ، یعنی اگر وہ سویا ہوا ہے یا قریب میں جاگ رہا ہے، تو ہر صورت کے اندر ان صورتوں میں وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ہم مال کا ضائع کرنا نہیں کہتے۔ بخلاف مختار ہو پھر فتاوا، بخلاف الصورت کے جو فتاوا وغیرہ میں ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ مودع کے اوپر بھی اور مستعیر کے اوپر بھی زمان آئے گا اگر وہ پاس میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب جب تعارض ہو جائے فتاوا کا اور شروح اور متون کا، تو پھر شروح اور متون کو ترجیح ہوتی ہے، لہذا یہ راجح ہوگا کہ یہ ضامن نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر پاس میں سوئے ہوئے ہیں تو پھر بھی انسان ہے اس کو نیند آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ پاس موجود ہے چیز کے اس کو حافظ یعنی حفاظت کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق یہیں تک ہی، انشاءاللہ اگلے سبق اندر ہم مزید فریات لے کر آئیں گے اسی اصول کے اوپر کہ حرز سے چوری کرنا یہ ضروری ہے، اگر حرز نہیں پایا جائے گا تو اس کو سرقہ نہیں کہیں گے، اس کے اوپر حد سرقہ کا نفاذ بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔